وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يحب المسرفين۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے انسان کو نوازتا ہے اس نوازنے کے پیچھے در حقیقت آزمائش چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نوازنا دولت کے حوالہ سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نوازنا علم کے حوالہ سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نوازنا طاقت اور عہدے کے حوالے سے ہو، اللہ اس کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا، عہدہ نہیں دیا، مال نہیں دیا، طاقت نہیں دی، علم نہیں دیا، تو اس کے ذریعے بھی اللہ بندے کو آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے عمومی طور پر آزمائش صرف چھیننے کو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے بیماری دے دی تو آزمائش آ گئی، غربت آ گئی تو آزمائش آ گئی، فوت ہو گیا کوئی تو آزمائش آ گئی۔ لوگ اس کو آزمائشیں سمجھتے ہیں، آنے کو تو کوئی آزمائش نہیں سمجھتا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہو گیا، کاروبار چمک گیا اللہ کا فضل ہو گیا، بیٹے مل گئے اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ آنے کو کوئی آزمائش نہیں سمجھتا، اس لیے جو میں نے جانا ہے کہ اس لیے اکثر لوگ اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاس ہونے کے لیے آزمائش میں اور امتحان میں بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں امتحان میں ہوں، اور اگر بندے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے، پھر پاس ہونے کے چانسز 0% ہو جاتے ہیں، پھر پاس ہونا بڑا مشکل ہے۔ مشکل کیا، میں سمجھتا ہوں ناممکن ہو جاتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کوشش کرے، تھوڑی محنت کر لے، کوئی سوال یاد آ جائے، کوئی ذہن کے اندر ہی آ جائے اور بندہ پیپر حل کر کے پاس ہو جائے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں، گھر میں سویا ہوا ہے، پیپر ختم ہو گیا تو پاس ہونا ممکن نہیں۔ تو مال کا آنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ ایک درس کے اندر بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے نا تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ادھار مانگ لے تو اس کو کیا دینا چاہیے، ادھار اس کو دینا چاہیے۔ اگر بندے کے پاس گنجائش ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے گنجائش، تو ہاتھ کو روکے مت، کیونکہ اگر بندہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کو اس بندے سے کیا کر لیتا ہے، اللہ روک لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو روک لیا، میں نے بھی روک لیا۔ بندہ ہاتھ کھول دیتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ بھی کھول دیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ کو روکتا نہیں۔ اسی حوالے سے ایک آزمائش میں نے دیکھا بڑے لوگ اس کے اندر ناکام ہوتے ہیں، وہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا فضول خرچی شروع کر دیتا ہے۔ پیسہ وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ جو میں نے کمایا نا میری مرضی، میرا پیسہ ہے، میں جیسے مرضی کروں، حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کس کا ہے، وہ تو اللہ کا۔ وہ سمجھ بیٹھتا میرا ہے، اور جس دن بندہ یہ سمجھ لیتا نا یہ سب کچھ میرا ہے اور اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کی دولت اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو فضول خرچی فرما ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ دولت دیتا ہے نا آدمی کو تو اس میں سے جو اسراف کرنے والے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں اس کو پرواہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری حلال کی کمائی ہے نا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر بندے کی کمائی حرام کی ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے خراب گوشت ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، اس سے بدتر ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز مجھے اس کے بارے میں مثال دیتے ہوئے سمجھ نہیں آتی۔ اگر مال حرام کا ہو، حرام کمائی ہو، اگر حلال کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، صحیح طریقے سے کمائی ہے، پھر بھی اس کی وجہ سے وہ برباد ہو سکتا ہے، پھر بھی احتیاط سے اس کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ حلال کی کمائی، حلال کی کمائی میں اگر فضول خرچی کرے گا تو اللہ کی محبت کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بس اس حوالے سے سناؤں گا، ویسے تو بے شمار احادیث ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارے گھر میں ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہارے گھر والوں کے لیے، اور ایک بستر تمہارے مہمانوں کے لیے، اور فرمایا کہ چوتھا بستر شیطان کے لیے۔
اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر بندہ زائد مال زائد چیزیں گھر کے اندر جمع کر کے اس نے رکھی ہوئی ہے نا، تو وہ جو اپنے لیے بھی نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی نہیں ہے، مہمان کے لیے بھی نہیں ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ شیطان اس کے گھر میں بیٹھا ہوا، شیطان کو اس نے اپنے گھر کے اندر جگہ دے دی جو چیز۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لیں، اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، خرید پہ خرید، چیزیں خرید کے۔ اور میں نے ایسے دیکھے کہ جہیز کا سامان جو عورت لے کر آتی ہے نا، وہ 25-30 سال تک استعمال ہی نہیں ہو پاتا، وہ پیٹیوں کے اندر بند پڑا ہوا ہے، وہ شو کیسوں کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ اپنے خامدوں کو الٹے پاسے لگایا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اس کو کہنا ہے کہ استعمال کے لیے کہاں سے لے کر آؤ؟ ہزارو لے کر اپنے جیب کی لے کے آؤ۔ بندہ پوچھے اگر اس نے اپنی جیب سے لے کے آنا تو یہ کس لیے لے کر آئے ہیں؟ یہ سامان جو رضائیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ تلائیاں پڑی ہوئی ہیں، سرانے پڑے ہوئے ہیں، 20 سال گزر گئے، وہ اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ شیطان کا مال جمع کر کے رکھا ہوگا۔ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے کہ آپ نے جس چیز کو استعمال نہیں کرنا اس چیز کو آپ نے اپنے گھر میں کیا کر رکھا ہے؟ اس کو جمع کر کے رکھا ہوگا۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں۔ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے گاڑی کی ضرورت کوئی نہیں، گاڑی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن گاڑی لا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی کیا ہے، گاڑی ہے، ایسا بولے بھی اسی کو گاڑی تھوڑی ہے کہ ضرورت کوئی نہیں اس کی، اس کو استعمال بھی وہ پڑی ہوئی ہے۔ بعض گاڑی ایسی ہیں کہ استعمال کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت ہے، 2-3 گاڑیاں رکھی ہوئی گھر کے اندر پڑی ہوئی، کوئی ضرورت نہیں اس کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج والی بات، ہم نے کون سا غلط کام کی؟ چوری تھوڑی کی، فرار تھوڑی کی، بےایمانی تھوڑی کی، کچھ غلط تو کیا ہی نہیں، ہمارے پیسے اپنے پیسوں کی ہم نے چیزیں لے کر رکھی ہوئی ہیں۔ گھر ہے، جتنے گھر کی ضرورت ہے اس سے 6 گنا بڑا کیا بنا لیا؟ بڑا گھر بنایا، ضرورت نہیں اس کی۔ کئی کمرے ایسے ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمرے بن گئے ہیں زیادہ، اب ان کمروں میں کیا لانا ہے؟ سامان بھی لا کے رکھ رہا خالی۔ اب کمرے کو یہ لگتے ہیں نا، کوئی بندہ باہر سے آئے تو کہے کہ جی اتنے کمرے بنائے نا تھی، نا سامان کوئی نہیں ہے گا، اب ان کمروں کے لیے پھر سامان الگ سے آئے گا، ضرورت چاہے اس کی نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ خرچ کرنے، پیسہ چاہے آپ کا ہے لیکن جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا تاکہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد اسے خرچ کریں تو کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ، یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، جہاں پر ضرورت ہے نا وہاں پر خرچ کریں۔ تو اگر ہم ایسا کریں اور اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں کامیاب فرمائے گا، ورنہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے، فرمایا ان المقصرین هم المقلون یوم القیامہ، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال اور دولت دے رکھی ہے نا، روز قیامت کو سب سے کم اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، نعمتیں زیادہ اور عمل کم ہو جائیں گے، کیونکہ الٹ پاس سے غلط جگہوں پہ استعمال ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو بچہ سے آفت لان چلا گیا، اللہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کا عابری سبیل ہے، اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے راہ چلتا کیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث تو سارے سنتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی اس کے مطابق ہوتی کہ ہمارا دھیان اس کی طرف بھی ہے کہ اب مسافر کا مطلب ہوتا ہے اتنا سامان جتنا اس کے لیے لے کر چلنا کیا ہو جائے، کوچ کرنا ہو، آج کوچ کرنا ہو تو کوچ کر جائے، ٹینشن کوئی نہیں، جانا ہو تو چلا جائے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک ہی راز ہے کہ لوگ جو ہے وہ فضول چیزیں اپنے پاس جمع، بس جو ضرورت کی ہے، انتہائی ضرورت جہاں پر ہو وہ چیز آپ لیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے یا آپ مکان نہیں بنا سکتے یا موٹر سائیکل نہیں لے سکتے، اگر ضرورت ہے تو موٹر سائیکل لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی لے لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور محض دکھاوے کے لیے، محض اپنی نمود و نمائش کے لیے، محض اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے اگر بندہ کوئی چیز بھی لے لیتا ہے تو میں کن فی الدنیا کا عابری سبیل، دنیا میں ایسے ہو کہ جیسے تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بات کا عملی نمونہ بھی ہے، یہ نہیں کہ خالی باتیں کر دی، لوگوں سے کہہ دیا اور خود اس پر عمل نہیں کیا، خود مال جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔
خود اس کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جتنی دوسری ازواج تھی نا، ان کے جو گھر تھے نا وہ بھی اتنے تھے جتنی گھر کی کیا ہوتی ہے، جتنی ضرورت بس اس میں خوش تھے، اسی کے اندر وہ خوش ہوتے تھے. آپ ان گھروں کا اندازہ لگا لینا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ گھروں کے اندر چراغ وغیرہ کوئی نہیں ہوتے تھے اس وقت، ابھی اندھیرا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس بات ختم ہو گئی، چراغ والی بات ہی کوئی نہیں، لائٹ ہوتی نہیں تھی، اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ہو جس کے اندر لائٹ ہو جائے. تو رات کو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جب جاتے تھے سجدے تو میں کیا ہوتی تھی، میں آگے لیٹی ہوتی، حضرت عائشہ آگے لیٹی ہیں اور نبی علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی جگہ ہوگی، کتنا بڑا وہ گھر ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے پڑھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب سجدے جاتے تو سجدے کی جگہ کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو دباتے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اپنی ٹانگیں کیا کر لیتی، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، اکٹھی کر لیتی. حضور سجدہ کر لیتے، جب سجدہ کر کے فارغ ہوتے میں اپنی ٹانگیں دوبارہ پھیلا لیتی. یہ حالت ہوتی تھی ان کے گھروں کی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ واقعی دنیا کے اندر ان کے دل لگانے کی جگہ ان کا دھیان آخرت کی طرف. یہ پتہ چلنا چاہیے، بندے کی طرز عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ بندے کا دھیان دنیا میں نہیں ہے، اس بندے کا دھیان دنیا کی بجائے کس میں ہے، آخرت کی طرف ہے. اور جس دن بندے کے رہن سہن سے، اس کے معاملات سے یہ بات پتہ چلنے لگے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. یہ دنیا جو ہوتی ہے نا، مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت. وہ اسی کو سجاتا ہے، وہ اسی کے سجانے میں لگا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کہہ نا ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو ٹھیک ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چیز بھی حد سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ چیز جو دنیا کی طرف راغب کرنے والی ہوتی تھی نا، نبی علیہ السلام اس کو بھی پسند نہیں کرتے. اور ہمارے گھروں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ گھروں کو ڈیکوریٹ کریں جناب، اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، حیران ہوتا ہے آدمی کہ یار یہ کیا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف، ہم تو ویسے کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی گھر میں تشریف لائے تو سامنے پردہ لٹک رہا تھا، اور اس پردے میں کیا تھے، رنگ برنگے پھول، بیل، بوٹے. ایک دفعہ اندر گئے، پھر باہر آئے، پھر ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. بات کچھ بھی نہیں، یہ کوئی بات تو نہیں ہے، ایک پردہ ہی لٹکا ہوا ہے نا، کبھی باہر کبھی اندر، کبھی باہر کبھی اندر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج اتنی پریشان. آپ نے فرمایا یہ جو پردہ تم نے لٹکا رکھا ہے نا، یہ پردہ مجھے دنیا یاد دلا رہا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دھیان اس کی طرف جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دھیان کس کی طرف جائے، میرا دھیان اللہ کی طرف جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال انسان کو دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو ضرورت کے تحت تک استعمال کرے. اس کے بعد جو زائد مال ہے نا، وہ سلسلہ حدیث سیاح کے اندر میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صحابی کو نصیحت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو تیرے پاس مال ہے نا، اس میں سے جو زائد ہے، تیری ضرورت سے کیا ہے زائد، تیرا کھانا پورا ہو گیا، پینا پورا ہو گیا، پہننا تیرا پورا ہو گیا، رہنے کا تیرا خرچہ اس میں سے پورا ہو گیا. فرمایا جو زائد مال ہے نا اس کو خرچ کر دے، اور اگر تو اس کو خرچ نہیں کرے گا، اپنے پاس رکھے گا، تو تیرے لیے وہ شر بن جائے گا. تیرے لیے وہ زائد مال، یہ حرام مال کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ رہے، حلال مال. فرمایا جو تیری ضرورت سے زائد اگر تم نے اس کو بھی جوڑ کر اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا نا، تو وہ تیرے لیے شر بن جائے گا. اس کو اللہ کی راہ کے اندر کیا کرو، اس کو خرچ کرو. تو اسراف اور فضول خرچی تو اپنی ذات کے اوپر خرچے کے ساتھ ہوتی ہے، فرمایا ایسے نہیں. فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.